اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر آپ کی خدمت میں امام العارفین حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف سے ایک اہم نکتہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے نااہلوں کی صحبت سے اجتناب۔ نااہل یعنی جاہل۔ حضرت پیر سائیں سردار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی علاقے کی طرف سیر کی غرض سے نکلے۔ راستے میں ایک بہت ہی پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے سب آدمی نیک، صالح، زاہد اور پرہیزگار تھے۔ کچھ لوگ تو تقویٰ، عبادت و ریاضت اور اخلاق میں بالکل پیغمبروں کی طرح تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوشی خوشی آگے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اتفاقاً جب آپ کا دوبارہ اس شہر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام شہر غرق ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار حیرت کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا مانگی اور دعا مانگ کر اس تباہی کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس شہر میں ایک نہر بہتی تھی، اس میں سے ایک دن ایک بے نمازی شخص نے منہ لگا کر پانی پیا۔ اس کی شامت اور بدبختی کی وجہ سے تمام شہر کو غرق کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ہمیشہ بے نمازی اور بے دین لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ بے نمازی، بے دین اور غیر صالح آدمیوں سے ہرگز سنگت یا دوستی نہ رکھے۔ ترا عیدہا گر بود یار غار، ازاں بے کہ جاہل بود غم گسار۔ یعنی کسی سانپ کو دوست بنانا جاہل کے ساتھ دوستی رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر خصم جانے تو عاقل بود، بے از دوست داری کے جاہل بود۔ تمہاری جان کا دشمن اگر دانا ہے، پھر بھی جاہل کی دوستی سے کہیں بہتر ہے۔ ز جاہل نیایت جز آفال بد، وضو نشود کس جز اقوال بد۔ یعنی جاہل سے برے کاموں کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے گالی گلوچ کے سوا اور کوئی اچھی بات سنی جائے گی۔ ز جاہل گرے زندہ چوں تیر باش، نیا میختہ چوں شکر شیر باش۔ یعنی جاہل سے ایسے دور بھاگو جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اس کے ساتھ شیر و شکر کی طرح یعنی دودھ اور چینی کی طرح بالکل مل جل نہ جاؤ۔ حضرت والا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دیوانہ مجذوب، دوسرا عورتیں، تیسرے نو عمر لڑکے اور چوتھے جاہل۔ ایک مرتبہ حضرت والا نے فرمایا کہ طریقت کے سالکین سے معنوی یعنی باطنی امانت کوئی بھی نہیں چھین سکتا، مگر ایک ٹکے کی ادنا عورت اس کا یہ سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ اے عزیز، حضرت والا کا یہ بیان اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ النساء حبائل الشیطان، یعنی عورتیں
شیطان کی رسیاں ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے میاں سید محمد بچل شاہ کو فرمایا کہ آج ہم کہیں سے آ رہے تھے تو آپ کے بیٹے ایک ہندو کے ساتھ گفتگو کرتے آپ کے بیٹے کو ایک ہندو کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، چنانچہ اسے منع کرنا کہ کہیں اس کے ساتھ دوستی نہ رکھے۔ پھر اس پر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، یعنی اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ مرشد معظم حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روض دہنی کی گفتگو مبارک آپ کو بہت ہی اچھا فائدہ دے گی۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور دنیا و آخرت اپنے سنواریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔